ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اسے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے بر وقت اور تواتر سے آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ویورز، میں راشد محمود آج کچھ فیکٹس جو ہیں بینگ اے ہیومن بینگ اے مسلم، اس حوالے سے تھوڑی سی جی چاہ رہا ہے آج اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ رب العالمین تمام عالموں کا رب، ہر ریلیجن جو ہے وہ ایک رب جو ہے اس پہ بلیو رکھتا ہے۔ کسی شکل میں کسی بھی ریلیجن میں ایک سپر پاور ہے جس کو ہمارے ہاں مسلمان ہم رب کریم کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، صاحب اختیار کہتے ہیں، وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ دوسرے ریلیجن میں بھی ان کے مختلف نام ہیں، لیکن اس کی وحدانیت پہ تقریباً سارے مذاہب جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رب جو ہے صاحب اختیار ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جو صاحب اختیار ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہمارا ڈینائل ہوتا ہے بینگ اے ہیومن بینگ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں ہمارے ہی اختیار میں ہے، سپر پاورز کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، مختلف ڈومینیشن کے حوالے سے، تو پھر وہ جو رب کریم ہے وہ کبھی کبھی پھر جب بالکل ہم انڈو اس لیول اور اس جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بالکل اپنی اس سپر پاور کو، اپنے اس رب کو، اپنے اس وحدہ لا شریک، اس صاحب اختیار کے اس اختیار سے جب ڈینائل کرتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کو ایک بار یوں مائنر سا جھنجھوڑتا ہے تو ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ نہیں، سپر پاور صرف وہی ہے، صاحب اختیار بھی وہی ہے۔ آج 8 اکتوبر کا دن ہے۔ آپ کو یاد ہے 2005 میں 8 اکتوبر آج ہی کے دن صبح 8:00 پہ ایک ارتھکویک، ایک زلزلہ آیا تھا ہمارے اس ملک میں، جس سے مظفر آباد، بالا کوٹ، اس کی سراؤنڈنگ کے بے شمار جگہیں، ایون اسلام آباد تک میں اس طرح کی تباہی اور بربادی ہوئی کہ بلڈنگیں تہہ تیغ ہو گئی، مٹ گئی، زمین سے نشان تک نہیں رہا، اور کئی اموات اتنی زیادہ ہوئی کہ جن کو بتاتے ہوئے اب دل دہلتا ہے۔ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ جب ہم بالکل منکر اور اس سے رب سے، اس کے فرمان سے ہٹ کے مختلف طرح کے پلاننگ زندگی میں بنا کے نکلتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور وہ سارے کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی رضاؤں سے نہیں ہوتی، وہ ہم اپنے اختیار سے، اپنی اس منفعت اور اپنی اس کاریگری سے پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر رب جو ہے وہ جبار قہار بھی تو ہے نا، رحیم اور کریم کے ساتھ ساتھ، تو وہ پھر ایک ہلکی سی ایک چیتاونی دیتا ہے ہمیں، ارے ہوش کرو، بندے کے پتر بنو۔ ارتھکویک آیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بلڈنگز، بے شمار لوگوں کی زندگی بھر کی وہ جو اکٹھی کر کے بالا کوٹ میں ایک ہوٹلوں کی لائنز ہوا کرتی تھی، ختم ہو گئے مظفر آباد میں، اور اتنی اموات ہوئی کہ جن کا بیان جن کو سوچتے ہوئے دہراتے ہوئے دل دہلتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم
جب بالکل مادر پدر آزاد ہو کر اپنی زندگی کا پیٹرن یا سنیریو بناتے ہیں اور اپنی اس اختیار کی وجہ سے اس طرح کے عمل اور حرکات کرتے ہیں کہ جو رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول نہیں ہے، وہ چھوٹ دیتا چلا جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم اب بالکل ہی اپنے اس کی جو ایک رب کا اختیار اس کو اپنے اختیار میں سمجھ کر کے ہم جو چاہیں کر لیں گے، تو پھر وہ آپ کو یوں تھوڑا سا ہلاتا ہے۔ ہمیں زندگی کو ایسے ایونٹس، اس طرح کی جو ایونٹس زندگی میں قوموں کے آتے ہیں، دنیا بھر میں آتے ہیں، سونامی آتی ہے، سمندر ابل پڑتے ہیں، جزیرے کے جزیرے غائب ہو جاتے ہیں، بہترین شہروں میں جہاں دنیا کی ماڈرن ترین کنسٹرکشن اور سارے کے سارے وہ بنائے ہوتے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے وہ سارے کا سارا۔ رب نے کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ برائی کی تلقین نہیں کرتا، ہر جگہ ہر ریلیجن میں برائی کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، وہ روکا گیا اس سے۔ ہیومینٹی، انسانوں کی ایفیلیشن، ان سے محبت، ان کی کیئرنگ، ان سے جڑ کے رہو، ان کے لیے کچھ سوچو۔ رب جو ہے وہ ہمارا کوئی فعل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ چلیں یہ تو خیر ایک بسبیل تذکرہ آج کے دن کے حوالے سے میں نے اس کا کیا۔ اب یہ جو کرونا کی وبا دنیا بھر میں آئی ہے، کہاں گئی وہ سپر پاورز؟ ہیں بہت کچھ دنیا میں ایجاد کر لیا گیا، یہ کر لیا گیا، وہ کر لیا گیا، اس قدر اکانومی پہ ہولڈ ہو گیا بعض اقوام کا کہ انہوں نے اسی کی وجہ سے ایک انڈیو دخل اندازی دوسرے ملکوں میں کرنی شروع کر دی، لوگوں پہ کرنی شروع کر دی۔ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو جن کے پاس اختیار نہیں تھا، جو غریب اور مزدور لوگ تھے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جہاں سلمز نہیں ہوتے، ہر ملک میں ہوتے ہیں جو بہت بڑے پاورز جو ہیں دنیا میں، جن کی مثالیں دیتے ہیں ہم سارے۔ کرونا کی وبا جب آئی ہے، کہاں گئی وہ سپر پاورز؟ کہاں گئے ان کے وہ اختیار؟ ہم تو پھر بھی ہمارا ملک جو ہے اس میں پھر بھی اللہ کا فضل و کرم رہا کہ وہ شدت اور وہ نہیں، کیونکہ ہمارے بینگ مسلم بلیوز ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کے اللہ سے دل سے جب معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ایک ڈھٹائی کا ایٹیچیوڈ لے کے بالکل یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا کیا ہوگا، ارے بھائی جو ایکٹ آپ کر رہے ہو اسی کا ریئیکٹ مل رہا ہے آپ کو، جو آپ بیج نہیں رہے اسے کاٹو گے کیسے؟ تو سوچ کرونا کے آفٹر ایفیکٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ملک کے ان بڑے ملکوں میں جو اس طرح ایک ڈومینیشن کے ایٹیچیوڈ سے دنیا بھر میں سروائیو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو اس سپر پاور کو جسے ہم رب کہتے ہیں، دوسرے مذاہب میں مختلف نام ہے، لیکن وہ ہے اسی رب کے حوالے سے، اسی سپر پاور کے حوالے سے، اسی صاحب اختیار کے حوالے سے، اسی قادر مطلق کے حوالے سے، اسی وحدہ لا شریک کے حوالے سے ہے۔ تو اس رب کے احکامات کو اپنی زندگی میں کر لیجئے، ان پہ عمل کر لیجئے۔ آپ کا ریلیجن کوئی بھی ہے، انسانیت کا درس جو ہے وہ ہر ریلیجن دیتا ہے۔ تو فیکٹس بلیور ہو جائیے، حقیقت پسند ہو جائیے، اور اپنی سراؤنڈنگ میں یہ جو گردنوں میں ہم اپنے ایک اکڑ اور ایک سریا اپنے وسائل کی وجہ سے ڈال لیتے ہیں، اس کو نکال دیجئے۔ آپ کا یہ عمل جو ہے آپ کے رب کے ہاں سب سے پسندیدہ اور مقبول ہے، اور اس سے آنے والا جو تسلسل ہے نسلوں کا، اپنے بچوں کو سکھائیے، خود بھی سیکھیے اور ان کو بھی سکھائیے کہ ہیومینٹی، انسانیت، ہم کلمہ گو ہیں
ایک دن ہمیں رب کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، اور جب جانا ہے تو کس منہ سے جائیں گے اگر کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے میری باتوں پہ غور کیا ہوگا. میں کوئی فلسفے نہیں بگاڑتا، میں وہ ایک جو ہیومن فیل ہے اس کے ریفرنس سے یہ ساری باتیں کرتا ہوں. تو آپ کو اگر میری باتوں سے اتفاق ہے تو اس پہ غور ضرور کیجیے گا، اور اگر کہیں کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے تو کمنٹس میں اس سے ضرور لکھ کے دیجیے گا تاکہ میں بھی اس پہ غور کروں اور پھر ہم ایک دوسرے کو کنونس کر سکیں، میں ہو جاؤں یا آپ ہو جائیں. تو آئیے رب ہی کی رضاؤں سے چلتے ہیں، اس سے ہماری دین و دنیا دونوں بہتر ہو جائیں گی. اللہ حافظ.